السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام کا سلسلہ بار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ویڈیو سیریز کا چھٹا حصہ ہے، یعنی پارٹ 6 ہے۔ ہم نے 5ویں حصے میں کیا کہا تھا تھوڑا مختصر انداز میں سن لیتے ہیں تاکہ چھٹا حصہ ہمیں بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے 5ویں حصہ میں سنا کہ آخری صدی میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ بنو اسماعیل میں ایک شخص قصی بن کلاب پیدا ہوا۔ اس نے بنو خزاعہ سے لڑ جھگڑ کر مکہ کی سرداری چھین لی اور مکہ کی باغ ڈور خود سنبھالی اور کعبہ کی ساری خدمتیں اپنے ہاتھ میں لے لی، اور قصی بن کلاب نے مکہ مکرمہ کو خوب ترقی دیا اور ترقی کے کام کیے۔ قصی بن کلاب نے ایک کام یہ کیے کہ قومی مشورہ کے واسطے دار الندوہ نام کا ایک بڑا ہال تعمیر کروایا۔ اس ہال میں خانہ کعبہ کے انتظام کے متعلق بات چیت ہوتی تھی۔ قصی بن کلاب نے دوسرا کام یہ کیا کہ مکہ میں جو حاجی آتے تھے اپنے ہی پیسوں سے کھانا کھاتے تھے۔ قصی بن کلاب نے یہ طریقہ بالکل ہی ختم کر دیا، یہ قانون ہی ختم کر دیا۔ اپنے ہی قبیلے قریش پر ٹیکس لگا دیا۔ جو ٹیکس میں مال جمع ہوتا تھا ان پیسوں سے حاجیوں کو کھانا کھلایا جانے لگا۔ قصی بن کلاب کے بعد مکہ مکرمہ کی سرداری یکے بعد دیگرے ان کے بیٹے عبد مناف کو حاصل ہوئی۔ عبد مناف کے بیٹے ہاشم، یہ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ ہاشم اپنے قوم میں سب سے زیادہ بزرگ اور نیک اور عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شرافت، ان کی سخاوت بہت مشہور تھی۔ انہوں نے بھی مکہ مکرمہ کی ترقی کے لیے بہت کام کیے۔ ہاشم ہی پہلے شخص ہے انہوں نے مکہ مکرمہ میں تمام اہل مکہ کی عمومی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا اصل نام عمر تھا، لیکن ایک اہم واقعہ کی بنا پر وہ ہاشم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ روٹیاں توڑ توڑ کر سالن میں ڈال کر سرید بنا کر لوگوں کو کھلاتے تھے۔ ہاشم کے انتقال کے بعد ان کے بھائی مطلب نے مکہ کے سارے عہدے، سارے منصب اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تقریباً 10-12 سال گزر گئے۔ مطلب کو اپنے بھتیجے شیبہ کا علم ہوا، کیونکہ ہاشم ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے۔ قبیلہ ملک شام میں ہی شادی کر لی اور وہی انتقال کر گئے۔ تو مکہ والوں نے شیبہ کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ لوگ سمجھ گئے یہ ضرور مطلب کا غلام ہوگا، اس لیے لوگ شیبہ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہہ کر پکارنے لگے۔ پھر یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ لوگ اصل نام ہی سے بھول گئے اور مطلب ہی کہنا شروع کر دیا۔ ہاشم کے یہ سارے عہدے، یہ سارے منصب ہاشم کے بیٹے کے پاس آ گئے، کیونکہ یہ ہاشم کے بیٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ عبد المطلب بھی ہاشم کی طرح اپنے قوم میں سب سے زیادہ بزرگ، نیک اور عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شرافت، ان کی سخاوت بہت مشہور تھی، کیونکہ حاجیوں کو کھانا کھلانے اور پانی کا وہی انتظام کرتے تھے۔ لیکن پانی کے انتظام کرنے میں بہت پریشانی آتی تھی۔ یہ زمزم کا کنواں کئی سالوں سے بند تھا۔ میں نے چوتھے پارٹ میں بتایا تھا جب قبیلہ بنو جرہم مکہ مکرمہ سے جاتے وقت زمزم کا کنواں بند کر دیا تھا، یعنی زمزم کا کنواں پاٹ دیا تھا، بند کر دیا تھا۔ اسی دوران عبد المطلب نے ایک رات خواب میں دیکھا، ایک شخص کو دیکھا کہ جو پکار پکار کر کہہ رہا تھا، عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود ڈالو۔ صبح بیت اللہ کے قریب جہاں ایک کوا زمین کریدتے ہوئے نظر آئے گا، آپ سمجھ لینا یہی زمزم کی جگہ ہے، کیونکہ زمزم کا کنواں بہت سالوں سے بند تھا۔ زمزم کنواں کا نشان بھی باقی نہیں تھا۔ صبح عبد المطلب حیران و پریشان کھڑے تھے۔ میں نے آج رات یہ کیا دیکھا؟ جب عبد المطلب حرم کی طرف روانہ ہو گئے تو وہاں سچ مچ میں ایک کوا زمین کرید رہا تھا۔ عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا یہ کنواں ضرور کھودیں گے۔ اس وقت عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا جس کا نام حارث تھا، اس کو ساتھ لے کر زمزم کا کنواں کھودنا شروع کیا۔ قریش نے پوچھا کہ یہ کیا کرنے لگے؟ عبد المطلب نے جواب دیا،
کنواں کھودنے لگا ہوں۔ لوگوں نے کہا بیوقوفی کی بات، یہاں کون سا کنواں ہوگا؟ زمزم کنواں بند کیے ہوئے بہت سال گزر گئے۔ اس طویل مدت میں زمزم کنواں کے نام و نشانات بھی مٹ چکے تھے۔ عبد المطلب نے ان کی بات نہیں سنی، نہیں مانی، اپنے کام میں مشغول رہے۔ پھر کچھ لوگوں نے زبردستی روکنے کی کوشش کی، لیکن عبد المطلب نے ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ عبد المطلب کو اس وقت یہ خیال ہوا، اگر میرے کئی سارے بیٹے ہوتے آج مجھے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس لیے عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی اور منت مان لی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے جو بڑے ہو کر میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ ادھر کچھ دن بعد کنواں کھودتے کھودتے زمزم کا کنواں کا پانی نکل آیا، جس پر لوگ حیران رہ گئے۔ عبد المطلب کے بزرگی بھی تسلیم کرنے لگے، لیکن کچھ لوگ اس میں حصہ داری اور شرکت کے لیے ان سے جھگڑنے لگے۔ دوسرے لوگوں نے ان کو اس سے روک دیا اور کہا یہ صرف ان کی بزرگی سے ہی نکلا ہے، لہٰذا اس کا پورا انتظام زمزم کا ان کے پاس ہی رہنے دو۔ ادھر عبد المطلب نے زمزم کے پاس ہی ایک حوض بنوایا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس میں سے پانی نکال لیا کرے۔ الحمدللہ اس وقت سے آج تک یہ پانی نکل رہا ہے، جس میں کوئی کمی نہیں آئی، انشاءاللہ تا قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، روئے زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ کھانے کے لیے خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی ہے۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد عبد المطلب کے 10 بیٹے جوان ہو گئے۔ عبد المطلب کو وہ منت یاد آ گئی تو عبد المطلب نے سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی اطلاع دی۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا آپ اپنی نظر پوری کریں، جو چاہیں کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام قرہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرہ عبداللہ کے نام سے نکلا، جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ یہی عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت اور ایسا کردار عطا کیا تھا، یہ بات سن کر پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا، بطور خاص قریبی رشتہ دار کے اب کیا ہوگا۔ اس طرح لوگ عبد المطلب کو اس سے روکنے لگے، مگر عبد المطلب منت پوری کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ عبد المطلب نے کہا میں اپنی نظر اور منت کا کیا کروں جو میں نے کئی سال پہلے مانی تھی۔ آخرکار عبد المطلب کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم اپنی قسم اور منت پوری کرنے کا دوسرا طریقہ کسی کاہن یا نجومی سے پوچھو۔ کہا کہ یثرب میں ایک مشہور کاہنہ عورت ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ عبد المطلب مدینہ سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے کہ ان کا ننیحال وہی تھا، بچپن میں مدینہ میں ہی رہے تھے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کاہنہ عورت کے سامنے عبد المطلب نے پورے واقعہ سنا کر اس کاہنہ عورت سے اس کا حل معلوم کیا۔ اس نے سارے بات سن کر کہا تمہارے یہاں ایک آدمی کی دیت کتنی ہے؟ عبد المطلب نے کہا 10 اونٹ۔ کاہنہ عورت نے کہا اس صورت میں آپ 10 اونٹوں اور اپنے بیٹے کے نام قرہ ڈالیں۔ اس طرح جب تک اونٹوں کے نام قرہ نہ نکل آئے تو آپ ہر مرتبہ قرہ میں 10 اونٹ بڑھاتے رہیں۔ یہ جب قرہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو بیٹے کے بدلے وہ سب اونٹ ذبح کریں۔ اس کاہنہ عورت کی ہدایت کے مطابق عبد المطلب نے 10 اونٹوں اور اپنے لختے جگر عبداللہ کے درمیان قرہ ڈالا۔ اتفاق سے عبداللہ کے نام قرہ میں نکل آیا۔ پھر عبد المطلب نے 20 اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرہ ڈالا، مگر اس بار بھی عبداللہ کے نام قرہ نکل آیا۔ آخرکار جب 100 اونٹ ہو گئے تو قرہ اونٹوں ہی کے لیے نکل آیا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا اور پورے مکہ میں خوشی کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ خرید کر قربان کر دیے اور ان کا گوشت غربا کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا اور لخت جگر ہوں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔
یہ ویڈیو اب کافی لمبا ہو رہا ہے، اس لیے آج ہم یہی پر رک جاتے ہیں۔ اب 7ویں حصے میں آپ کو بتائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت جیسے جیسے قریب ہو رہا تھا، دنیا میں کچھ عجیب نرالی تبدیلی ہوتی جا رہی تھی۔ انہی باتوں میں سے اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ 7ویں حصے میں آپ کو اصحاب فیل کا واقعہ بتائیں گے جو قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ جب تک ہمارے اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیں، اب تھوڑا سا انتظار کریں، انشاءاللہ بہت جلدی 7واں حصہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔